اچھا ذرا سوچئے، اگر ہمارے پاس کوئی ایسا نقشہ ہو جو ایک عام سے تجسس کو سیدھا کسی غیر معمولی مہارت میں بدل دے تو کیسا ہو؟ خیر، اس جائزے میں ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں۔ ہم ایک ایسی کہانی کا کھوج لگائیں گے جو بتاتی ہے کہ آخر انسان ذہنی اور حیاتیاتی مراحل سے گزر کر بہترین کارکردگی تک کیسے پہنچتا ہے۔ یہ بس ایک چھوٹے سے خیال کی چنگاری سے شروع ہو کر حتمی مہارت تک کا ایک زبردست اور طویل سفر ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو اس سفر کی شروعات ایک کافی حیران کن بات سے ہوتی ہے۔ ہم سب عام طور پر مایوسی یا تھوڑی سی الجھن کو ایک ریڈ لائٹ سمجھ لیتے ہیں نا، جیسے بس اب رک جانا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں یہ مایوسی کوئی دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک قطب نما یعنی کمپاس کا کام کرتی ہے جو ہمیں بالکل ٹھیک راستہ دکھاتی ہے۔ جب مشکلات اور الجھنیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں، وہیں تو وہ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں سے بہترین کارکردگی کا اصلی آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلا ٹیسٹ ہے جو کسی بھی ٹاپ پرفارمر کو پاس کرنا ہی ہوتا ہے۔ اب اس ابتدائی چنگاری کو بھڑکانے کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں ٹھیک 25، جی ہاں 25 مخصوص دلچسپیوں یا تجسس کو لکھنا ہوتا ہے۔ لیکن رکیے، یہ صرف ایک عام سی لسٹ نہیں ہے۔ اصلی جادو وہاں ہوتا ہے جہاں یہ الگ الگ دلچسپیاں آپس میں ملتی ہیں، یعنی اوور لیپ کرتی ہیں۔ جب مختلف طرح کا تجسس ایک جگہ ملتا ہے نا، تو ہمارے دماغ میں ڈوپامائن نام کا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے۔ اور اس سفر میں یہ ڈوپامائن وہ راکٹ فیول ہے جو ہمیں آگے بڑھنے کی زبردست رفتار دیتا ہے۔ یہ ایک ایسی اصلی اور دیر پا توانائی پیدا کرتا ہے جو سفر کو روکنے نہیں دیتی۔ اگر ہم روزانہ صرف 20 سے 30 منٹ انہی دلچسپیوں کے ملاپ پر تھوڑا سا غور کریں تو ایک بہت ہی شاندار مقصد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اسے میسولی ٹرانسفارمیٹیو پرپز یعنی MTP کہتے ہیں۔ اس سفر میں یہ کسی ناقابل تسخیر ذرا بختر سے کم نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا زندگی بھر کا مشن ہے جو ہمارے گہرے ذاتی شوق کو دنیا کے مسائل حل کرنے سے جوڑ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، یہ مقصد ایک جادوئی ڈھال کا کام کرتا ہے جو راستے میں آنے والی تھکاوٹ اور ہمت ہارنے سے ہمیں مکمل طور پر محفوظ رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کسی بھی مشکل پہاڑ کو سر کرنے کے لیے ایک نقشے کی تو ضرورت ہوتی ہے، تو ہم کرتے یہ ہیں کہ زندگی بھر کے اس بڑے مقصد کو چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے کاموں میں توڑ لیتے ہیں۔ روزمرہ کی لسٹ کا کوئی آئٹم جب ہم مکمل کرتے ہیں تو یہ صرف وقت گزاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ دماغ کو ہیک کرنے کا ایک حیاتیاتی طریقہ ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جب بھی روزانہ کا ایک چھوٹا ہدف پورا ہوتا ہے تو ہمارے دماغ کو ڈوپامین کی ایک تازہ خوراک ملتی ہے۔ ہر چیک مارک پر ایک چھوٹی سی جیت کا احساس ہوتا ہے اور اگلا قدم بڑھانے کا حوصلہ ملتا رہتا ہے۔ آگے آنے والی سخت آزمائشوں کی تیاری کے لیے ایک بڑی دلچسپ اور تھوڑی سی مزاحیہ حکمت عملی اپنائی جاتی ہے، جسے 5 books of stupid کہتے ہیں۔ اس میں ایک عجیب سی بہادری چھپی ہے جہاں ہم ماہرین کے سامنے جان بوجھ کر اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ شروعات ایک بہت آسان اور عام سی کتاب پڑھنے سے ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس فیلڈ کی پیچیدگیوں اور مستقبل کو سمجھا جاتا ہے۔ اصل مقصد ماہرین کو ڈھونڈنا، اپنی معلومات کے خلا کو بے نقاب کرنا اور پھر وہ اگلا سوال پوچھنا ہے جس کا جواب شاید ابھی تک کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اچھا، جب کبھی راستے میں ایسی دیواریں آ جائیں جو ٹوٹتی ہوئی محسوس نہ ہوں تو وہاں ایک 4 حصوں پر مشتمل کریٹو ہیک استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارا سب سے بڑا خفیہ ہتھیار ہمارا لاشعور ہوتا ہے۔ مسئلے کو تفصیل سے لکھنے کے بعد ایک فیز آتا ہے جسے انکیوبیشن کہتے ہیں، جہاں کوئی ہلکی پھلکی جسمانی سرگرمی کی جاتی ہے۔ جب ہمارا شعوری دماغ آرام کر رہا ہوتا ہے تو وہ اندر بیٹھا لاشعور ان چھپے ہوئے نمونوں کو جوڑتا ہے اور پھر بالکل کسی کرشمے کی طرح ایک بہترین حل خود بخود سامنے آ جاتا ہے۔ اب یہ ساری تیاریاں ہمیں سچی مہارت کی دہلیز تک لے آتی ہیں۔ یہاں سے فلو سائیکل کے اصول لاگو ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جدوجہد، رہائی، فلو اور فعال بحالی پر مشتمل یہ سائیکل بالکل ایک حیاتیاتی نقشے کی طرح ہے جس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس راستے میں کوئی شارٹ کٹ یا بائی پاس نہیں ہے دوستو۔ حتمی مہارت کے اس انعام تک پہنچنے کے لیے ان چاروں مراحل کو بالکل اسی ترتیب میں گزارنا لازمی ہوتا ہے۔ تو سفر کا جو پہلا اور سب سے مشکل مرحلہ ہے وہ ہے جدوجہد۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں اکثر لوگ ہار مان کر واپس مڑ جاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ ایک ایسی حیاتیاتی ضرورت ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو تھوڑی سی ناگواری یا اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا دماغ خود کو اندر سے بدل رہا ہے اور نئی مہارتوں کو انسٹال کر رہا ہے۔ ایک ٹاپ پرفارمر اس جدوجہد کی تپش کو کھلے دل سے گلے لگاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اصل مہارت صرف اسی آگ میں تپ کر نکلتی ہے۔ پھر جب ہم دوسرے مرحلے یعنی انکیوبیشن سے نکل کر خالص فلو یعنی فلو کی حالت میں داخل ہوتے ہیں تو دماغ کو ایک میدان جنگ سمجھنا پڑتا ہے۔ یہاں ہمیں واضح اہداف اور گہری وابستگی جیسے محرکات کو اپنی سائٹ پر بلانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ ہٹانے والی چیزوں اور منفی سوچ جیسے دشمنوں سے اپنے دماغ کے قلعے کو بچانا ہوتا ہے۔
क्योंकि जरा सी भी डिस्ट्रैक्शन इस नाजुक फ्लो हालत को शुरू होने से पहले ही बिल्कुल खत्म कर सकती। जब उस मैदान जंग को फतह कर लिया जाता है तो हम फ्लो की हालत में पहुंचते हैं। ये उस सारी कहानी का क्लाइमैक्स है, हमारी सबसे बड़ी हयातियाती सुपर पावर। इस हालत में दिमाग के अंदर एक जबरदस्त कीमियाई मिक्सचर बनता है। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन समेत पूरे छह खुशी के केमिकल्स एक ही वक्त में हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। ये एहसास इतना शानदार होता है जैसे हम नाकाबिले शिकस्त हो गए हों। यही असल अंदरूनी तहरीक का सोर्स कोड है जो पिछली सारी जिद्दोजहद को एक सेकंड में बिल्कुल बामकसद बना देता है। लेकिन याद रखिए, इस इतनी बड़ी सुपर पावर को इस्तेमाल करने की एक काफी भारी कीमत भी होती है। फ्लो की हालत में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारे जिस्म की काफी ज्यादा तवानाई खींच लेते हैं। इसलिए जो चौथा और आखिरी मरहला है, एक्टिव रिकवरी, ये सिर्फ फारिग बैठने का नाम नहीं है। ये हमारी हयातियाती मशीनरी की दोबारा तामीर है। गहरी नींद, सूरज की रोशनी और अच्छी खुराक के जरिए तवानाई वापस लानी होती है। और इस मरहले पर हम किसी भी किस्म का समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगली जंग की तैयारी के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब इस हीरो जैसे सफर को लंबे अरसे तक जारी रखने के लिए रोजमर्रा के मामूलात को एक मजबूत किले की तरह डिजाइन करना पड़ता है। 90 से 120 मिनट का टाइम सिर्फ और सिर्फ बिला ताअत्तुल तवज्जो के लिए लॉक कर दिया जाता है। कोई फोन नहीं, कोई ईमेल्स नहीं। इसके अलावा रोजमर्रा के मामूलात में शुक्रगुजारी और माइंडफुलनेस को जानबूझकर शामिल किया जाता है। ये छोटी छोटी मशकें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारा दिमाग तेज रहे, लचकदार रहे और इस लंबे सफर में हम अपने असल मकसद से कभी भटक ना जाएं। अगर हम थोड़ा वसी तनाजुर में देखें तो समझ आती है कि टॉप परफॉर्मर कोई रोबोट नहीं होता। उन्हें भी अपने टैंक्स बाकायदगी से रीफिल करने होते हैं। इसलिए उनके कैलेंडर में सिर्फ काम नहीं बल्कि खालिस तफरीह, जिस्मानी वर्जिश और समाजी मेलजोल का वक्त बाकायदा तौर पर ब्लॉक होता है। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना, सर्फिंग या डांसिंग जैसी सरगर्मियों करना, ये सब जिंदा रहने और रिचार्ज होने की लाजमी हिकमत अमलियां हैं। ये चीजें इस बात की जमानत देती हैं कि अगले चैलेंज के लिए उनका जिस्मानी और ज़हनी जरा बुख्तर हमेशा तैयार रहे। तो दोस्तों, अब हमारा ये जायजा अपने अख्तिताम पर पहुंच गया है। एक आम सी दिलचस्पी की चिंगारी से लेकर फ्लो की पेचीदा केमिस्ट्री तक हमने एक पूरा रोड मैप देख लिया है। इस हतमी हयातियाती नक्शे को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि अगला नामुमकिन हदफ क्या होने वाला है। ये पूरा तसव्वुर दरअसल हम सब के लिए एक खुला चैलेंज है कि हम अपनी सलाहियतों की हदों को कहां तक बढ़ा सकते हैं।